تیسری بات یہ کہ قربانی کے دن ہم اس موقع پر گوشت کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. ہم گوشت کے لیے ایک ایک بوٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، لوگ دیکھنے میں آتا ہے، ایک ایک کلو کے لیے لڑ رہے ہیں، پایوں کے لیے لڑ رہے ہیں، کوئی سری کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی کھال کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی جو ہے اوجڑی کے لیے لڑ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری قربانی کے اندر فساد پیدا کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کل قیامت کے دن جس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد اعلان ہوگا کہ تم نے جو عمل دنیا کے لوگوں کے لیے کیا ہے، اب اپنے اس عمل کا بدلہ جا کر اسی سے لو جس کے لیے کی تھی. بعض لوگ قربانی اس نیت سے کرتے ہیں اگر میں قربانی نہیں کروں گا، قربانی کی استطاعت نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اس لیے نیت سے کرتا ہے. یہ بات ذہن میں ہوتی ہے اگر میں قربانی نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں قربانی نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. فلاں کے لیے قربانی کی، کسی کو دکھلاوے کے لیے قربانی کی. بعض لوگ اس نیت سے کرتے ہیں، کسی نے علاقے میں 1,00,000 کا جانور لیا، دوسرا کہتے ہیں اس نے 1,00,000 کا لیا، میں 1,20,000 کا لوں گا. یہ بھی دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، اور یہ بھی ریا اور دکھلاوے کی ایک صورت ہو گئی جسے شیطان ہمیں محسوس نہیں ہونے دیتا. اسی طریقے سے ہم قربانی کا جانور لیتے ہیں اور بعض دفعہ اگر اس نیت سے گھمائے جا رہے ہیں کہ اسے تیار کرنا ہے اور وہ نبی کی سنت ہے اور اس کا اظہار ہونا چاہیے تو بہت اچھی بات، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے کتنا اچھا جانور لیا ہے، لوگ کہیں گے ہاں ہاں حاجی صاحب بہت اچھے ہیں، حاجی صاحب تو ایسے جانور لیتے ہیں، اور لوگ ہمارے جانوروں کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، تو یہ بھی ریا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، جو دنیا میں کوئی عمل لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے عمل کو ہر ایک شخص تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن پھر اللہ رب العزت اس عمل کو لوگوں تک پہنچانے کے بعد اس شخص کو لوگوں کی نظروں میں جھوٹا بھی کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی نظروں میں اللہ رب العزت اس شخص کو ذلیل بھی کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے قربانی جس پر ہم میں سے واجب ہے، اس نے بات سن لی، مسئلہ سن لیا، 85 سے 90 ہزار روپے جس کی ملکیت میں ہے اس پر قربانی واجب ہے. اسے چاہیے کہ حسب استطاعت قربانی کرے، اپنے دل کی نیت کی تصحیح بار بار کرتا رہے. ذبح کرنے سے پہلے سب کی نیتوں کی تصحیح کروا لی جائے کہ ہم سب جو قربانی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنی ہے. ہم نے استطاعت ہو اور ہم اس بات کی استطاعت رکھتے ہوں تو ہم نے روزہ رکھنا ہے. رات کا کچھ حصہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سب سے پہلے مجھے اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا